آج ہمارے قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے لحاظ سے 41واں لیکچر ہے، اور آج کے اس لیکچر میں سورہ فجر اس کی کچھ آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ یہ سورہ فجر ایک رکوع پر مشتمل ہے اور اس کی ٹوٹل 30 آیات ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ اس سے پہلے 9 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، یہ 10ویں صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے 9 صورتیں نازل ہو چکی تھی، یہ نازل ہونے کے اعتبار سے 10ویں صورت ہے۔ اس کا نام فجر ہے کیونکہ اس کی پہلی آیات میں والفجر لفظ موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ فجر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ترجمہ سن لیں پھر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، یہ واو قسم کے لیے ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، یعنی فجر کے وقت کی، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ ولیال عشر، یہ واو بھی قسم کے لیے ہے۔ لیال، یہ لیالی کی جمع ہے، لیالی رات کو کہتے ہیں تو یہ جمع ہے۔ ولیال، اور آگے عشر، عشر 10 کو کہتے ہیں، عشر 10 کو کہتے ہیں۔ تو ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، ٹھیک ہے۔ قسم ہے 10 راتوں کی۔ رات جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں لیالین کی، راتوں کا جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں، اور آگے عشر یہ 10 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قسم ہے 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی۔ شفع کہتے ہیں جفت کو، شفع کیسے کہتے ہیں؟ جفت کو۔ والوتر، اور قسم ہے طاق کی، قسم ہے طاق کی۔ قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق کی۔ جفت طاق تو آپ جانتے ہی ہیں۔ واللیل، قسم ہے رات کی۔ اذا، جب یسر، وہ چلی جائے۔ یسر، جب وہ چلی جائے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ چیز سرایت کر گئی ہے، یہ گزر چکی ہے، چلی گئی ہے۔ تو واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، حل، کیا، فی ذالک، اس میں، کیا اس میں، قسم، قسم ہے، لذی حجر، حجر عقل والوں کے لیے۔ ذی والے، حجر عقل کو کہتے ہیں۔ کیا اس میں، ان تمام باتوں میں قسم ہے عقل والوں کے لیے؟ کیا ان تمام باتوں، یہ جو ہم نے پیچھے باتیں کی ہیں، کیا ان میں قسم ہے عقل والوں کے لیے؟ حجر، اس کا اصل معنی جو ہے روکنا، تو عقل بھی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، غلط کاموں سے۔ اصل معنی تو روکنا ہوگا، لیکن ترجمہ ہے اس کا عقل والے۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا، کیسے، فعل، کیا، ربو کا، آپ کے رب نے، بعاد، عاد والوں کے ساتھ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، ارم، جو ارم، ذات العماد، ذات والے، عماد، ستونوں والے، جو ستونوں والے، ارم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ جو ارم ستونوں والے تھے، جو ستونوں والے تھے۔ التی، وہ قوم، لم یخلق، نہیں پیدا کیے گئے، لم یخلق، نہیں بنائے گئے، التی، ان کی طرح، لم یخلق، نہیں بنائے گئے، مثلھا، ان کے مثل، اس قوم کے مثل نہیں بنائے گئے، فی البلاد، شہروں میں، فی البلاد، شہروں میں، اس قوم کی طرح۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے کسی قوم کو نہیں پیدا کیا۔ فرمایا التی لم یخلق، وہ لم یخلق، نہیں پیدا کیے گئے، مثلھا، ان کے مثل، فی البلاد، شہروں میں۔ وثمودا، اور سمود، الذین، وہ لوگ، جابوا الصخر، جابوا، تراشتے تھے، صخر، یہ صخر ان کی جمع ہے، تو اس کو کہتے ہیں صخر، چٹان کو کہتے ہیں۔ اور بالواد، وادی میں۔ وثمود الذین، اور قوم سمود، الذین، وہ لوگ تھے، جابوا الصخر،
جو چٹانوں کو تراشتے تھے، بالوادی وادی میں، وادی قرا میں، وادی اس وادی کا نام ہے، وفرعون اور فرعون، ذات الاوتاد، اوتاد یہ وتد کی جمع ہے، وتد، اور میخ کو کہتے ہیں، تو اوتاد اس کی جمع ہے، وفرعون اور فرعون، ذات الاوتاد جو میخوں والا تھا، الذین وفرعون ذی الاوتاد، فرعون جو میخوں والا تھا، الذین جس نے طغوا سرکشی کی، فی البلاد شہروں میں، یہ وہ لوگ تھے انہوں نے سرکشی کی کس میں؟ بلاد شہروں میں، فاکثروا زیادہ کیا، فیہا ان شہروں میں، الفساد فساد کو، یہ جتنے بھی پیچھے گزر گئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں خوب بڑھ چڑھ کر کیا کیا؟ فساد مچایا، فصبا صبا اونڈیل دیا، ہم نے سورہ نبا میں پڑھا تھا نا، انا صببنا الماء، سورہ عبسہ میں، انا صببنا الماء صبا، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر پانی کو اونڈیلا ہے، یعنی بارش کا پانی، اونڈیلنا ایک ہوتا ہے ڈالنا، ایک ہوتا ہے پوری بالٹی بھر کر اونڈیلنا، تو سب کہتے ہیں اونڈیلنے کو، اللہ فرماتے ہیں فصبا ہم نے اونڈیلا، علیہم ان پر، فصبا اونڈیلا، علیہم ان پر، ربو کا آپ کے رب نے، سوتا سعود کہتے ہیں اس کو لاٹھی کو، سوتا عذاب، عذاب کی لاٹھی، اللہ فرمانے ہم نے ان پر جو ہے اونڈیلا، رب کا آپ کے رب نے، یعنی ان پر دے مارا، مارا صرف نہیں اونڈیلا، لاٹھیوں پر لاٹھیاں ماری، فصب علیہم ربک اونڈیلا، علیہم ان پر آپ کے رب نے، صوت عذاب عذاب کی لاٹھی کو، ان ربک بے شک آپ کا رب، لبالمرصاد گات میں ہے، مرصاد گات کو کہتے ہیں، یہ مرصاد ہم نے پیچھے صورت میں بھی پڑھا تھا، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گات میں بیٹھی ہوئی ہے، پچھلی صورت میں فرمایا تیرا رب بھی گات لگا کر ان کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک 14 آیات کا ترجمہ ہوا، اب اس کی تفسیر سن لیں، والفجر قسم ہے فجر کی، اس فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ بہت زیادہ اقوال ہیں، تقریباً 36 اقوال ہیں اس میں، آپ ایک ہی قول یاد کر لیں جو عام ہے، اور اس فجر سے عام فجر بھی مراد لی جا سکتی ہے، یعنی جب فجر آتی ہے تو ہر چیز میں ایک انقلاب پیدا کر دیتی ہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا تو ہر چیز میں ایک ایسا یہ صبح کا وقت ہوتا ہے کہ رات ہوتی ہے نا، تو یہ رات کو یہ صبح کا وقت ختم کر کے ایک روشنی، یعنی ایک دم پوری کائنات کو تبدیل کر دیتا ہے، پورے نظام کو یہ ایک انقلاب ہر چیز میں پیدا کر دیتا ہے، تو اس کی قسم اٹھائی ہے اللہ نے، یہ تو عام فجر اگر اس سے مراد لیا جائے، صبح کا وقت، عام صبح کا وقت مراد لیا جائے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس فجر سے ذی الحجہ کا 10 ذی الحجہ کی فجر مراد ہے، 10 ذی الحجہ جس دن لوگ حج کے فرائض اور ارکان کے میں ایک اہم رکن ادا کرتے ہیں، اور وہ بہت جو ہے اہمیت کا دن ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے، تو اس فجر سے ذی الحجہ کا فجر مراد ہے، 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کا فجر مراد ہے، تو آپ ایک یہ تفسیر یاد کر لیں کہ اس سے کون سی فجر مراد ہے؟ 10 ذی الحجہ کی فجر، ٹھیک ہے، تو فرمایا قسم ہے فجر کی، اس صبح سے، فجر کے وقت کی مطلب صبح کی، اور اس صبح سے کیا مراد؟ 10 ذی الحجہ کی صبح، ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی، ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، ایک قول آپ یاد کر لیں، ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں نا، 10 راتیں ہیں نا، وہ مراد ہے، ذی الحجہ کے شروع کی جو 10 راتیں ہیں وہ 10 راتیں، وہ بہت نہایت اہمیت کے اور بڑی فضیلت کے، اور اس میں عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے، تو اس 10 راتوں سے ذی الحجہ کی 10 اور ذی الحجہ کی بھی شروع کی 10 راتیں مراد ہے، ٹھیک ہے، صبح تو پیچھے ہو گیا نا،
وہ تو جب صبح ہوگی تو رات تو نکل گئی نا اس میں، ٹھیک ہے، تو یہ 10 راتیں ہو گئی، اور اگلی جو صبح آئے گی اس کی پہلے اللہ نے قسم اٹھا لی، ذی الحجہ کی 10ویں کی قسم صبح کی اٹھا لی، اور پیچھے جو 10 راتیں جو پیچھے رہ گئی تھی اس کی قسم اللہ نے آگے اٹھا لی۔ قسم ہے ذی الحجہ کی صبح کی اور ذی الحجہ کی شروع کے جو 10 دن ہیں ان کی قسم ہے۔ فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی، قسم ہے جفت اور طاق کی۔ اس جفت اور طاق سے ایک قول یہ ہے کہ اس سے رمضان کے آخری 10 دن مراد ہے، جس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، آخری رمضان کے جو آخری 10 راتیں ہیں نا، آخری عشرے کے، اس میں جو جفت راتیں اور طاق یہ دونوں مراد ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ والشفع، جفت سے 10 ذی الحجہ ہی مراد ہے، کیونکہ وہ 10 ہے نا، جفت آتی ہے نا، 2 4 6 8 10 جفت ہے نا، تو شفع سے ذی الحجہ کی 10ویں ذی الحجہ مراد ہے، اور والوتر اس سے 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ مراد ہے، کیونکہ 9 ہے نا، طاق ہوتی ہے نا، 1 3 5 7 اور 9 یہ طاق، تو وتر سے مراد کیا ہے، طاق سے کیا مراد ہے، 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، اور جفت سے کیا مراد ہے، 10 ذی الحجہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قول بھی یاد کر لیں کہ اس سے جو ہے وہ جو ہے رمضان کے آخری 10 راتیں مراد ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی مختلف اقوال ہیں، آپ اگر شوق ہوا تو اس کا مطالعہ کر لیں پھر۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی اذا یسر جب چلی جائے، قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے، اس سے عام رات بھی مراد لی جا سکتی ہے، اور ایک معراج کی رات بھی اس سے مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، معراج کی رات بھی اس سے مراد لیتے ہیں، اور جس طرح ہم نے فجر کو عام رکھا نا ایک تفسیر کے مطابق، عام فجر، ہر فجر مراد ہے، اسی طرح ہر رات اس سے مراد لی جا سکتی ہے، اور معراج کی رات بھی مراد۔ فرمایا یہ تمام قسمیں اٹھائی تو فرمایا اس قسم کے بعد جواب قسم یہ محذوف ہے۔ جواب قسم کیا ہے کہ ایک دن آئے گا تم لوگ سارے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور تم سب لوگوں کا حساب اور کتاب ہوگا، یہ اس کا جواب قسم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب قسم ہے۔ فرمایا کہ یہ جو 10 یہ جو جن جن چیزوں کی اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں نا، تو یہ راتیں جو تھی یہ عرب کے ہاں بھی اس کو بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، 10 ذی الحجہ کو، حج تو وہ پہلے سے بھی کرتے تھے نا، اور شروع کے 10 دنوں کو، اور ان تمام راتوں کو جو ہے عرفہ کے دن کو اور 10 ذی الحجہ کو، اس کو جو عرب کے کافر لوگ اور مشرک لوگ، مشرکین مکہ تھے، وہ بھی اس کو بڑا جو ہے وہ سمجھتے تھے، اس کو مقدس ان دنوں کو، ان راتوں کو سمجھتے تھے، وہ بھی اس کے قائل تھے ان تمام دنوں کے اور راتوں کے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں جب تم اس کی اہمیت کی، اس کی فضیلت کے قائل ہو، تو اس میں فضیلت کس نے رکھی ہے؟ میں نے رکھی ہے نا، اس میں فضیلت کس نے رکھی ہے؟ تم اس کی فضیلت کے قائل ہو اے عرب کے مشرکین، تم اس کی فضیلت کے قائل ہو، اس کی فضیلت، اس میں جو عبادت کرنے کا ثواب اور ان راتوں کی اور دنوں کی جو فضیلت ہے وہ میں نے رکھی ہے، اور میں نے اپنی قدرت اور حکمت سے یہ رکھی ہے، میری حکمت ہے اس میں، ان میں جو میں نے فضیلت رکھی ہے، اور میری یہ قدرت ہے، اور یہ جو جتنی بھی دن ہیں اور یہ جتنی بھی راتیں ہیں یہ سب میں اپنی قدرت سے چلا رہا ہوں، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، یہ سب میری قدرت اور حکمت ہے کہ میں اس طرح کر رہا ہوں۔ تو میری قدرت اور حکمت کا ایک ضروری یہ بھی ہے کہ میں ایک دن جو ہے یہ چیزیں دیکھو، تم کیا یہ چیزیں بے مقصد نہیں ہے، دن آ رہا ہے اور رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں میں نے تمہاری جو ہے خدمت میں لگا رکھی ہیں، یہ ہر چیز کو میں نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے، اور یہ میری قدرت اور حکمت ہے۔ تو میری قدرت اور حکمت یہ بھی ہے کہ میں جو ہے تم لوگوں کو دوبارہ زندہ کروں، اور جن لوگوں نے میرے احکامات کو مانا تو میں ان کو انعام دوں، اور جن لوگوں نے میرے احکامات کو توڑا اور میرا انکار کیا، میرے ساتھ شرک کیا، میں ان کو سزا دوں۔ دیکھو میں کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کرتا، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دن کا آنا، رات کا جانا،
یہ تمام تر میں نے تمہاری خدمت میں لگائی ہے، ہر چیز کو تمہارے خدمت میں نے لگا دی ہے، تو میں نے تمہیں بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ یہ نہیں ہے تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، اور یہ جتنی بھی میں نے چیزیں تمہاری لیے پیدا کی ہیں خدمت کے لیے، یہ میں نے ویسے ہی پیدا کی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے تمہاری خدمت کے لیے، اور تمہیں میں نے ایک کام دیا ہے کہ مجھے مانو اور میری مان کر چلو، اور جو میری مانے گا کل میں اس کو انعام دوں گا، جنت دوں گا، اور جو میری نہیں مانے گا اس کو سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا جواب قسم یہ ہے۔ فرمایا حل فی ذالک قسم، کیا ہے ان قسم میں، یہ جتنی بھی میں نے قسمیں اٹھائی، یہ کتنی عظمت والی قسمیں میں نے اٹھائی، اے مشرکین مکہ، یہ تمہارے ہاں بھی عظمت ہے، کیا ہے ان قسموں میں عقل والوں کے لیے؟ کیا یہ قسمیں عقل والوں کے لیے کافی ہے؟ یار ان قسموں میں غور کرو، ان کی اہمیت دیکھو، اتنی اہم چیزوں کی میں قسم اٹھا رہا ہوں، میری بات تو پہلے بھی پاورفل ہے، لیکن ایک بندہ ہے نا، وہ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کی سر کی قسم اٹھاتا ہوں، تو وہ اپنی بات میں پاور پیدا کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں اپنے بیٹے کی سر کی قسم اٹھاتا ہوں، اپنی بات میں اور وزن ڈالنے کے لیے وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ تو اللہ کا کلام پہلے ہی وزنی ہے، اللہ کی تمام باتیں وزنی ہیں، لیکن انسان ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ اتنے معزز چیزیں ہیں، یہ چیزیں میں ان کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ایک دن ضرور آئے گا، تمہیں کھڑا کیا جائے گا، میں تمہیں ان کی قسمیں تمہارے سامنے کھا کر اپنے عقل سے کام لو کہ اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت والی چیزوں کی میں قسم اٹھا رہا ہوں۔ یہ کس بنیاد پر اٹھا رہا ہوں؟ کہ ایک دن تمہیں زندہ کیا جائے گا اور تمہارا حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیا ہے ان قسموں میں؟ کیا یہ قسمیں تمہارے لیے کافی ہیں؟ عقل والوں کے لیے جو عقل سے کام لے تو ضرور یہ قسمیں کافی ہیں، یہ قسمیں کافی ہیں۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، آگے دلیل دی اللہ نے، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے احکامات کو توڑا، ہم نے نبی بھیجا، عاد کے پاس ہم نے ہود علیہ السلام بھیجے اور انہوں نے ان کو تبلیغ کی، لیکن قوم عاد نے نہیں مانا تو ہم نے ان کو غرق تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا ارما، جو ارم تھی ذات العماد، لمبے لمبے ستونوں والے تھے، لمبے لمبے ستونوں والے۔ ارم جو ہے یہ قوم عاد کا ایک شاہی خاندان تھا جو قوم عاد پر حکومت کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی اور بھی تفسیریں ہیں، میں ایک تفسیر آپ کے سامنے یہ بیان کی ہے کہ جس طرح مصر میں فراغنہ خاندان کی حکومت تھی اور عراق میں نماردہ خاندان کی حکومت تھی، اور اسی طرح یمن میں جو ہے وہ تبایعہ خاندان کی حکومتیں تھیں مختلف علاقوں میں، اسی طرح قوم عاد جہاں پر رہ رہے تھے وہاں پر قوم عاد پر جو خاندان حکومت کر رہا تھا وہ کون سی تھی؟ ارم خاندان تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی سمجھ آئیے؟ جس طرح عراق میں ایک خاندان تھا وہ حکومت عراق پر کر رہا تھا، یمن میں الگ خاندان حکومت کر رہا تھا، اور اسی طرح مصر میں الگ خاندان حکومت کر، اسی طرح قوم عاد جس بستی میں یہ عاد والے رہتے تھے اس بستی کا نام احقاف ہے، تو وہ جس احقاف بستی میں رہتے تھے وہاں پر جو حکومت جو لوگ کر رہے تھے وہ ارم خاندان تھا ان کا۔ فرمایا جو ارم تھے ذات العماد، لمبے لمبے ستونوں والے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک یہ ہے کہ ان کے قد بہت بڑے تھے، ڈھول ڈھال عجیب قسم کی تھی، بڑے مضبوط طاقتور لوگ تھے، اور اللہ فرماتے ہیں آگے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ہم نے ملکوں کے شہروں میں اس طرح قوم کبھی پیدا نہیں کی، ان جیسے قوم عاد کی طرح طاقتور لمبے لمبے، آپ دیکھ لیں ہزار سال عمر ہو تو قدیں کتنی ہوں گی ان کی۔ فرمایا اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے اس قوم کی طرح کوئی قوم پیدا نہیں کی۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہ لمبے لمبے تھے، قد آور، اور جب دوسری صورت میں آتا ہے کہ جب ہم نے ان کو تباہ کیا تو یہ کھجور کے تنوں کی طرح بڑے بڑے پڑے ہوئے تھے زمین پر، تو اس سے یہ مراد۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے مکان بناتے تھے، بڑی بڑی ستونیں اس میں ہوتی تھی، ستونوں والے تھے،
بڑے بڑے مکان اور اس کی بڑے بڑے ستونیں ہوتی تھی. دونوں تفسیریں ہیں. فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَثَمُودَ اور قوم سمود. یہ اس کو پچھلے کے ساتھ ملائیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ, پیچھے پڑھا تھا نا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ, ہم نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا. اسی کو آپ ملائیں, یہ عاد کی جگہ سمود کو لے ہیں. فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ, آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سمود کے ساتھ کیا کیا. وَثَمُودَ, سمود کے ساتھ. الَّذِي, کون سے سمود؟ وہ لوگ جابوا الصخر, جو چٹانوں کو تراشتے تھے, بالواد, وادی قرا میں. وادی قرا میں بڑے بڑے چٹان, یہ مٹی کے پہاڑ نہیں تھے جو ہمارے مٹی کے پہاڑ میں بڑے بڑے سرنگ بناتے, اور ہم بڑے بڑے چٹان تھے, بڑے بڑے جو پہاڑ تھے, ان میں سرنگوں میں ان میں اندر بڑے بڑے محلات بناتے تھے تاکہ زلزلہ آئے تو یہ ہمارے گھر نہ گریں. بڑے بڑے انہوں نے جو ہے مہمان خانے بنائے تھے اور عالیشان گھر بنائے تھے. فرمایا جو چٹانوں کو تراش 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 کر, اتنے طاقتور لوگ تھے کہ اس میں انہوں نے گھر بنائے. آج بھی ان کی گھر موجود ہیں. فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ, کیا آپ نے سمود کو نہیں دیکھا کہ جو چٹانیں تراشتے تھے. یہ سمود دیکھو, یہ قوم عاد دیکھو, انہوں نے ہماری احکامات کو نہیں مانا تو ہم نے ان کو کس طرح تباہ کیا. ایک دن آئے گا. وَفِرْعَوْنَ, اور یہ سے فرعون کو پچھلے کے ساتھ. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ, کیا آپ نے نہیں دیکھا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, ہم نے فرعون کے ساتھ کیا کیا. ذِي الْأَوْتَادِ, جو میخوں والا تھا, جو میخوں والا تھا. اس کی بھی کئی تفسیریں ہیں, دو تفسیریں سن لیں. پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا لشکر بہت بڑا تھا, تو جہاں پر حملہ کرتا تھا نا, تو اس حملہ کرنے کے لیے پہلے جو ہے بڑے بڑے اپنے جو تانبو لگاتا تھا, کیا کہتے ہیں اسے, ٹینٹ وغیرہ, خیمے. تو اس خیموں میں وہ جو لکڑی کے بڑے بڑے رسی جس کے ساتھ باندھتے ہیں, وہ بانس جو ہے, تو وہ ساتھ کافی لے کے آتا تھا کیونکہ اس کی فوج بہت بڑی تھی نا. تو ساتھ وہ بڑے بڑے جو ہے وہ بھی لے کے آتے تھے, وہ لکڑیاں قسم کی, تو اس کے ذریعے رسیوں کو باندھتے تھے اور خیموں کو جو ہے بناتے تھے تاکہ رات ادھر رہیں اور صبح پھر حملہ کریں. تو بہت زیادہ کثیر تعداد میں اس کی فوج تھی, تو بہت زیادہ یہ لے کے آتے تھے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ جو ہے, یہ جو اس کی بات نہیں مانتا تھا تو اس کو جو ہے یہ سولی پر لٹکا کر اور اس کو میخے مار مار کے قتل کر دیتا تھا. یعنی اس پر میخے اندر مارتا تھا. جس طرح اپنی بیوی آسیہ, ان کو جو ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا. کہاں آسیہ اور کہاں وہ ایک مظلوم قوم کا ایک مسکین سا پیغمبر, اس پر ایمان لانا بڑی قربانی تھی حضرت آسیہ کی, کہ اپنے محلات کو چھوڑنا اور اپنی حکومت کو چھوڑنا, اور اتنی زبردست حکومت تھی میخوں والا. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس کے زمین پر پنجے گڑے ہوئے تھے, کسی کی مجال نہیں ہے. اس حکومت میں کوئی بچوں کا حکومت اگر قتل عام کرے تو قوم بغاوت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کرے گی نا. لیکن وہ اتنی مضبوط اس کی حکومت تھی کہ کتنے ہزار بچوں کو اس نے قتل کیا, کتنے حمل کروائے, لیکن کسی کی مجال تھی کہ کوئی اس کے خلاف بغاوت کر سکتا. ایسی حکومت تھی اس کی, میخوں والا. تو وہ جو ہے اس تو حضرت آسیہ جو تھی, انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا. تو انہوں فرعون نے جو ہے ایک تختہ تھا, اس پر الٹی سمت میں میخیں لگا کر جو ہے حضرت آسیہ کو اس پر جو ہے ڈالا, اور اس کے جو ہی ڈالا تو اللہ نے حضرت آسیہ کے سامنے جنت کے مناظر سامنے کر دیے. ان کو تکلیف کیوں, شاہی خاندان سے تھی عورت, اللہ نے ان کو تکلیف سے بچایا. فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, اور فرعون جو میخوں والا تھا, سزا جب دیتا تھا تو میخیں گاڑتا تھا. اور فرمایا الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ, ہم ظالم نہیں ہیں. یہ وہ قومیں تھیں کہ جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں, ہر قوم نے اپنے شہروں میں سرکشی کی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ, جب ان کا فساد بڑھ گیا, اکثر بہت زیادہ ہو گیا, فِيهَا ان شہروں میں, الفساد ان کا فساد. تو اللہ فرماتے ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ, تیرا رب غافل نہیں ہے, ہر بندے کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ نے جو ہے بہائی ان پر, انڈھیلا اپنا عذاب کا کوڑا, سعود کوڑا, یعنی پھر ایسا انڈھیلا کہ کسی کو زلزلے سے تباہ کیا اور کسی کو چیخ کے ساتھ تباہ کیا اور فرعون کو غرق کر دیا. تو
تو فصب علیہم ربک صوت عذاب، آپ کے رب نے جو ہے ان ڈھیل دیا عذاب کا کوڑا ان پر، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گانت میں ہے، وہ گانت میں ہے، وہ کسی کو نظر، گانت میں ایک آدمی ہو بیٹھا ہو دشمن کے لیے تو وہ کسی کو نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کب آئے گا میرے اس میں تاکہ میں اس پر حملہ کروں۔ فرمایا تیرا رب گانت لگائے بیٹھا ہے، وہ نظر تو نہیں آتا لیکن ہر چیز اس کو نظر آ رہی ہے، اور جب وہ ڈھیل دے دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے لیکن ایک دم وہ پھر پکڑتے ہیں، پر جب آتا ہے تو وہ پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ ان قوموں کی واقعات بیان کیے کہ یہ قومیں تھیں، انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے چھوڑ دے، فرمایا اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی، دنیا میں بھی سزا دی اور کل آخرت میں بھی ان لوگوں کی سزا ہوگی۔ تو اس بات کو مانو میری کہ قیامت بھی آئے گی اور سزا اور جزا کا عمل بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی